بس کی آرام دہ سیٹ پہ بیٹھے مسافر اپنی منزل کے انتظار میں اپنی نگاہیں بچھائے بیٹھے کہ کب منزل آئے اور ہم اپنے پیاروں سے مل سکے۔ انہی بیچ میں کھڑکی سے سر لگائے وہ کسی گہری سوچ میں گم۔ کیوں بابا، آپ نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ؟ کیوں مجھے تنہا چھوڑ دیا اس دنیا میں بابا؟ ہم آپ کے بغیر کیسے رہیں گے؟ آپ نے اپنی قسم دے کر ہمیں باندھ دیا ہے بابا۔ ہم کوئی حل نکال لیتے، کاش ہم آپ کو بچا پاتے۔ آپ سے تو ہماری زندگی کی سانسیں جڑی تھی، تو پھر کیوں چھوڑ گئے ہمیں؟ ہمیں بھی ساتھ لے جاتے اپنے بابا۔ آپ کی حیا کیسی رہے گی آپ کے بغیر؟ اس کی جھیل جیسی آنکھوں سے آنسو قطرہ قطرہ گر کے اپنی بے بسی کا اعلان کر رہے تھے۔ دین محمد، کیا خرابی ہوئی گاڑی میں؟ اس نے اپنے پروٹو سے باہر نکالتے ہوئے پوچھا۔ صاحب، شاید گاڑی میں کچھ مسئلہ ہو گیا ہے۔ دین محمد نے اپنے مالک کے لیے دروازہ کھولا، جو اس کی بات سن کر اپنی گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ 6 فٹ 2 انچ سے نکلتا قد، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، سن گلاسز سے اپنی صحرا انگیز آنکھوں کو آزاد کرتا، گھنی مونچھوں تلے لب، اپنے مضبوط بازوں پہ نیوی بلو کوٹ ڈالے، وہ کسی سلطنت کا مغرور شہزادہ معلوم ہو رہا۔ دین محمد، میرا اسلام آباد پہنچنا بہت ضروری ہے، اس نے چہرے پہ بیزاریت لاتے ہوئے کہا۔ صاحب، اس سنسان روڈ پہ مکینک ملنا مشکل ہے، میں گھر سے دوسری گاڑی منگوا دیتا ہوں۔ نہیں، اس نے آنے میں شاید وقت لگ جائے گا، تم کوئی گاڑی دیکھو، مجھے اس سے پہلے وہاں پہنچنا ہے۔ جی صاحب، کچھ ہی پلوں بعد۔ صاحب، بس آ رہی ہے، آپ کہو تو روکوں؟ یس۔ شاہد نے سر کو ہلایا اور کہا۔ تبھی گارڈ نے شاہد کے نزدیک سر جھکا کے کچھ کہا۔ تمہیں پورا یقین ہے؟ شاہد نے گارڈ سے پوچھا۔ یس سر، یہ دیکھیے بس کا نمبر، تصویر ڈیٹیکٹیو نے جو بھیجی تھی وہ تو آپ کے پاس ہی ہے۔ گارڈ نے سر جھکایا شاہد سے کہا۔ ٹھیک ہے، شاہد نے جواب دیا۔ سر، بس میں ایک خالی سیٹ ہے۔ دین محمد نے شاہد سے کہا۔ ٹھیک ہے فیروز، تم دین محمد کے ساتھ گھر سے گاڑی منگوا کے اسلام آباد آؤ۔ سر، آپ اکیلے کیسے جائیں گے؟ میں آپ کے ساتھ جاؤں؟ نو، میں نے تو آپ سے وعدہ کیا تھا نا، میں آپ کو دادا جی سے ملواؤں گی، آپ ان سے ملے بغیر ہی چلے گئے۔ بابا، وہ رونے میں اتنی مشغول تھی کہ اسے محسوس ہی نہ ہو سکا کہ کوئی اس کے برابر کی سیٹ میں آ کے بیٹھا، جو بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بس میں صرف ایک ہی سیٹ خالی ہونے کی وجہ سے وہ اس کے برابر میں نہایت کوفت سے بیٹھ گیا، کیونکہ صنف نازک سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ اچانک شاہد کی نظر اس ہلتے وجود پر پڑی جو شاید رو رہی تھی۔ شاہد اس کی کھلتی بند ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ بڑی بڑی کالی گور سامنے والے کو اپنے حصار میں جکڑ لینے والی آنکھیں، جس پہ گھنی پلکوں کی جھالر پھیلی ہوئی تھی، کھلی کتاب کی مانند روشن چمکتا کالی چادر میں چھپا چہرہ جیسے چاند بدلیوں میں سے جھانک رہا ہو، خوبصورت گلاب کی پتیوں کی مانند موڑے ہوئے ہونٹ اس کی خوبصورتی کو اور نکھار رہے تھے۔ مگر اگلے ہی پل میں اس نے بڑی مشکل سے اس جادوگر چہرے سے نظریں پھیر لی۔ ایک کشش تھی جو میں نے اسے نظر بھر کے دیکھا، گھنی مونچھوں تلے لب مسکرائے۔ شاہد نے سوچتے ہوئے اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا۔ وہ اپنے چہرے پہ پہلے والی سختی لاتے ہوئے نظریں سامنے مرکوز کر دی۔ اچانک فائرنگ کی آواز گونجی، بس کے ٹائر چرچرے، بس کے ڈرائیور نے بے قابو ہوتے بس کو بریک لگائی۔ حیا، جو فائرنگ کی آواز سن کے خوف زدہ ہو گئی تھی، اچانک بریک لگنے سے سامنے والی سیٹ کے لوہے کی راڈ سے ٹکرائی۔ شاہد نے اپنا بازو غیر محسوس انداز میں راڈ کے اوپر رکھ دیا، جس سے اس کا سر شاہد کے مضبوط بازوؤں کو چھو گیا۔ حیا، جو ایک دم سے بلکھلا گئی، شاہد کی طرف متوجہ ہوئی۔ ریلیکس۔ شاہد نے بنا اس کی طرف دیکھے سر جھکایا، آہستہ آواز میں کہا۔ بس میں 3 نقاب پوش ہاتھوں میں جدید گنز لیے داخل ہوئے۔ سب اپنے ہاتھوں اوپر کرو، جلدی، اور باہر نکلو، ان میں سے ایک نقاب پوش نے زور سے کہا۔ حیا نے خوف کے مارے اپنے چہرے کو مزید ڈھک لیا۔ کہیں یہ بلال لاشاری کے بندے تو نہیں؟ یا اللہ، میری عزت کی حفاظت کرنا، اس کی خاطر میرے بابا کی جان چلے گی، حیا نے خود سے آہستہ آواز میں کہا۔ مگر ساتھ بیٹھے شاہد نے اس کی بات سن کے اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو زور سے بند کیا۔
عورتیں اور بچے چیخنے لگے۔ ان میں سے ایک عورت آگے آئی، بھائی ہمیں جانے دو، تمہیں اللہ کا واسطہ، میرے بچہ میرے انتظار کر رہے ہیں۔ بوڑھی عورت اس دہشت گرد کے آگے ہاتھ جوڑ التجا کر رہی تھی۔ اچانک اس نے بوڑھی عورت پہ فائر کھول دیا، وہ لہرا کے نیچے گری۔ نقاب پوش نے بندوق کا رخ مسافروں کی طرف کر کے زور سے کہا، اور کوئی ہے جسے جلدی گھر جانا ہے؟ سب نے ڈر کے مارے سر نہ میں ہلایا۔ نیچے اترو سب، ان کی تلاشی لو اور سب کے فون چھینو۔ ایک نقاب پوش نے اپنے دوسرے ساتھی کو کہا، تم سب کو اپنی بندی بنا لیں، اب تک حکومت ہمارے ساتھی نہیں چھوڑتی، تم سب کو ہمارے ساتھ رہنا ہوگا۔ جو زیادہ ہوشیاری دکھائے گا وہی اس کو اس بڑھیا کی طرح بھون کے رکھ دوں گا، اس لیے سب لائن سے جنگل کے اندر چلو۔ ایک دہشت گرد نے بندوق کندھے پہ ڈالے سب کو کہا۔ سب لوگ ڈر کے مارے ان کے پیچھے چلانے لگے۔ اول اوائل نومبر کی ٹھٹھا دینے والی سردی میں دھوپ چھاؤں کی آنکھ مچولی وہ اونچی اونچی ڈھلانوں سے گزرتے ہوئے درختوں کے سائے میں مرجھائے پتوں پہ قدم رکھتی تو فضا میں ایک عجیب سا ساز پیدا ہوتا جو کانوں کو بہت بھلا سا لگتا۔ حیا قدرت کے ان حسین منظر کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی کہ اچانک آواز آئی، رک جاؤ، ان سب کی آنکھوں پہ کپڑا باندھو اور اسی رسی سے سب کے ہاتھ باندھو۔ جلدی اس نے اپنے کندھے سے رسی اتار کے اپنے دوسرے ساتھی کی جانب پھینکا۔ بیٹا آپ لوگ یہ ٹھیک نہیں کر رہے، مولوی صاحب نے سر جھکا کے اونچی آواز میں کہا۔ اوئے مولوی کے بچے، اگر اپنی زندگی چاہتا ہے تو زبان بند رکھ، ورنہ بڑھیا کے پاس بھیجنے میں مجھے ایک لمحہ نہیں لگے گا۔ نقاب پوش نے غصے میں مولوی صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مولوی صاحب ڈر کے پیچھے ہو گئے، پھر سب کو باندھنے لگے۔ 5-6 لوگ کے بعد جب باری حیا کی آئی تو وہ چلائی، نہیں ہمیں ہاتھ مت لگانا، حیا نے چلچلا کے کہا۔ حیا کو ایسا لگا جیسے بلاشاری اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہا ہا ہا، وہ تینوں نقاب پوش ہنسنے لگے۔ اچھا تو ہم ہاتھ نہ لگائیں، اس نے حیا کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ نہیں دیکھو میرے قریب مت آنا۔ حیا 2 قدم پیچھے کو چلی، نقاب پوش 2 قدم آگے آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ حیا کو چھوتا، اچانک حیا کا ہاتھ کسی نے کھینچا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا، جس سے حیا کا سر اس کے مضبوط سینے سے ٹکرایا۔ حیا نے سر اٹھا کے دیکھا، وہی اجنبی جو بس میں اس کے ساتھ بیٹھا اسے اپنے حصار میں لیے کھڑا، جیسے سرد و گرم ہوا سے وہ اسے محفوظ کر لے گا۔ شاہد نے اپنے سینے سے لگی حیا کو نہایت اتحاد سے دونوں بازو سے تھام کے اپنے پیچھے کیا۔ شاہد اپنے دانتوں کو سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے ہاتھ کی مٹھیوں کو سختی سے پینچا، حیا اور دہشت گرد کے بیچ میں دیوار بن کے کھڑا ہو گیا۔ حیا نے اس کی پشت کو دیکھا، یہ دوسری بار ہوا کہ وہ ایک مضبوط ڈھال بن کے اس کے سامنے آیا۔ اسے ایسے لگا جیسے وہ تپتی دھوپ سے سائے میں آ گئی ہو۔ جب وہ تجھے کہہ رہی ہے ہاتھ مت لگاؤ تو آگے کیوں آیا؟ شاہد نے اسے زور سے پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے چلایا۔ اچانک دہشت گرد پیچھے کی طرف لڑکھڑایا اور اس کے غصے سے پڑتے لال چہرہ، درز قد و قامت، سفید ڈریس شرٹ سے جھلکتی شڈول بازو جو کہ اس کے باڈی بلڈر ہونے کا ثبوت دے رہے تھے، دیکھ کے چونک گیا۔ اس سے پہلے وہ اسے کوئی جواب دیتا تبھی ایک زنانہ آواز گونجی، رک خوشیا۔ نقاب پوش نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ ایک 30-31 سال کے درمیانہ قد کی سانولی سی عورت، جس کے کندھے پہ رائفل لٹکی ہوئی، اس کے ساتھ 2 دہشت گرد بھی تھے جو شاید سب کا انتظار کر کے آگے لے جانے کے لیے۔ وہ سب جدید اسلحے سے لیس تھے۔ کیوں وقت ضائع کر رہا ہے؟ شام سر پہ پہنچ گئی، تو اسے چھری کے ساتھ لگا ہے، سردار کو اگر پتہ لگا تو تیرے ساتھ ساتھ میں بھی ماری جاؤں گی، سمجھے؟ دارو نے غصے سے نتھیاں پھیلائی خوشیا کو مخاطب کیا۔ جی دارو معاف کر دو، خوشیا نے سر جھکا کے کہا۔ اے چھوری ادھر آ، دارو نے حیا کو پکارا جو ابھی بھی شاہد کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ جی، حیا نے کانپتی آواز میں کہا۔ ادھر آ، دارو نے حیا کو کہا۔ حیا نے نظر اٹھا کے اس شہزادے کو دیکھا جو ابھی بھی اس کے آگے سی سپلائی دیوار بن کے کھڑا، جو ابھی بھی خوشیا کو لبوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا تنفس غصے سے بڑھتا جا رہا تھا۔ دارو کے حیا کا پکارنے پر شاہد نے اپنی پیچھے چھپی حیا کو سرسری سا دیکھا۔
حیا شاہد کو دیکھنے لگی جیسے پوچھ رہی ہو کہ میں جاؤں۔ شاہد نے سر خم کیا۔ جاؤ۔ اس کے منہ سے دھواں نکلا۔ حیا نے بے بس نظروں سے شاہد کو پھر سے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو تم میرے لیے آخری امید ہے، مجھے جانے مت دو۔ شاہد نے اسے بنا دیکھے کہا میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں میری آخری سانس تک۔ شاہد کے آہستہ آواز میں کہنے پہ حیا کو کچھ سمجھ نہ آئی۔ حیا نے شاہد کے تعقب میں دیکھا کیونکہ وہ بات اس سے کر رہا تھا پر وہ دیکھ کسی اور کو رہا۔ اس بار شاہد نے چلا کے کہا جاؤ۔ شاہد غصے میں شیر کی طرح دڑایا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا کیونکہ خوشیہ ابھی بھی حیا کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شاہد کا بس نہیں چل رہا کہ وہ خوشیہ کو دنیا کے کسی آخری جزیرے میں پھینکائے جہاں سے اس کی بلدی نظریں حیا پر نہ جائیں۔ شاہد کو حیا کا مقصد صرف اس کی حفاظت کرنا تھا کیونکہ وہ سب جدید اسلحے سے لیس تھے، وہ خود خالی ہاتھ۔ تو جو بھی کرنا تھا نہایت سمجھداری سے تاکہ حیا کو یہاں سے بحفاظت نکالا جا سکے۔ حیا دارو کے پاس گئی۔ جی، حیا نے کانپتی آواز میں کہا۔ اگر شام سر پہ نہ ہوتی تو قسم ہے سردار کی میں تیرے سارے نامحرم ابھی نکال دیتی۔ دارو نے حیا کی آنکھوں پہ پٹی باندھتے ہوئے کان میں آہستہ سے کہا اور زور سے ہاتھوں پہ رسی باندھ کے کھینچا۔ چل اور اے چھورے تو سمجھ آج تو بچ گیا۔ وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں لکی ڈے۔ سردار کا حکم ہے ابھی کسی کو نہیں مارنا ورنہ میرے آدمی کو ہاتھ لگانے پہ تیرا سارا ڈھیر سا لگا دیتی، دارو نے شاہد سے کہا۔ شاہد نے اپنے چہرے پہ آئی ہلکی داڑھی پہ ایک ہاتھ پھیرتے ہوئے دوسرا ہاتھ اپنی پینٹ کی جیب میں ڈالے نظریں نیچے زمین پہ مرکوز کیے جیسے اس وقت اسے ضروری کام نہ ہو۔ پھر اس نے گھنی مونچھیں تلے تب لب مسکرائی۔ اس نے دارو کی طرف سر اٹھا کے دیکھا اور اپنے کندھے جھکائے جیسے کہہ رہا ہو تو جو بھی کہو مجھے ذرا فرق نہیں پڑتا۔ دارو نے کچھ پل ان خود سر آنکھوں کو دیکھا اور آگے کی طرف بڑھ گئی۔ ایک ایک کر کے سب کی آنکھوں اور ہاتھوں پہ کپڑا باندھ کے وہ سب گھنے جنگل میں ایک مخصوص جگہ پہ لے جانے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سب رک گئیں۔ آنکھوں پہ کپڑوں کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا پر پانی کے گرنے کی آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی ندی ہو پاس میں۔ آ گئے باراتی سب؟ مہمانوں کو کوئی تنگی تو نہیں ہوئی؟ سردار نے اونچی آواز میں پوچھا۔ نہیں سائیں، خوشیہ نے سردار کو ہاتھ باندھ کے جواب دیا۔ شاباش، مہمانوں کی آنکھوں سے کپڑا ہٹاؤ اور ان کی خاطر مدارت کرو، سردار نے کہا۔ خوشیہ، اس کے دو تین اور ساتھی سب کی آنکھوں سے پٹیاں ہٹانے لگے اور ہاتھ کھولنے لگے۔ شاہد نے آنکھوں کو دو تین بار چپکایا۔ واضح ہونے پہ قدرت کے ان حسین نظاروں کو دیکھ کے کچھ پل کے لیے آنکھیں چکا چوندھ ہو گئیں۔ پہاڑوں سے گرتا ہوا آبشار جو پتھروں سے ٹکرا کے ایک خوبصورت سا آتش پیدا کر رہا تھا۔ گھر لوٹتے پرندوں کو چہچہانا کانوں کو بہت بھلا سا لگ رہا تھا۔ فضا میں ایک عجیب سی خنک تھی۔ جو بھی ہو، یہ سب اگر نہ ہوا ہوتا تو یہ جگہ شاید میرے لیے جنت ہوتی۔ شاہد نے اپنی سوچ کو خیرآباد کر کے اپنی نظریں اسی کی تلاش میں دوڑائیں۔ پاس ہی وہ اسے درخت کے نزدیک اپنے آپ سے ناراض ہو کے دوش پہ اپنے قابو ہوتی کالی چادر کو سنبھالنے کی کوشش کرتی نظر آئی جس کی وجہ سے اس کا سفید لباس کالی چادر سے جھلک رہا۔ مائی گرل، شاہد زیر لب سے مسکرا اٹھا۔ وہ آہستہ آہستہ بنا کسی نظروں میں آئی حیا کی بائیں جانب آ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ مسافر ابھی بھی آہستہ آہستہ اونچے نیچے پتھروں سے جگہ بناتے ہوئے نیچے آ رہے۔ سب کو پتہ تو لگ ہی چکا ہوگا کہ تم سب یہاں کس مقصد سے لائے گئے ہو۔ حکومت جیسے ہی ہمارے ساتھی کو چھوڑے گی تب ہی تم سب کی رہائی ممکن ہے، اسی لیے جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے، سردار نے اونچی آواز میں سب سے کہا اور پھر سب سے اونچی ڈھلان پہ جا کے بیٹھ گیا۔ حیا تیز ہوا میں چادر کو سنبھالتی سر جھکائے سردی سے کانپ رہی تھی۔ گھر سے جلد بازی میں نکلتے وقت اس نے سفید کلیوں والی ریشمی فراک پہ ہلکا سا سفید سویٹر زیب تن کر رکھا۔ نظریں اونچی کر کے اسے دیکھنے لگے جو سر پہ سندھی ٹوپی پہنے، کندھوں پہ اجراک ڈالے، دراز قد پہ سانولی سی رنگت، چہرے پہ بڑی بڑی مونچھیں اور داڑھی بڑھائے کوئی سندھی معلوم ہو رہا تھا جس کی دائیں آنکھوں پہ کٹ کا نشان جو ماتھے کے پاس سے گزرتا ہوا دائیں آنکھ کے نیچے تک جا رہا۔ حیا کو ایک دم سے جھرچھری سی آئی۔
وہ خاموشی سے درخت کی اوٹ میں ہو کے بیٹھ گئی۔ صبح سے جو واقعات اس کے ساتھ گزر چکے تھے ان کے بارے میں سوچنے لگی۔ میں نے تو ابھی اپنے باپ کا غم بھی نہ منایا۔ اللہ جی، آپ نے مجھے ایک نئی آزمائش میں ڈال دی۔ حیا نے اپنے گھٹنوں پہ سر رکھا، آنکھیں بند کی تو قیمتی موتی آنکھوں سے لڑیوں کی صورت میں بہنے لگے۔ شاہد جو زمین پہ درخت کے سہارے بیٹھا ٹانگ پہ ٹانگ رکھے چھوٹے چھوٹے کنکریاں اٹھا کے ندی میں پھینک رہا تھا، سسکتی آواز پہ اپنے دائیں جانب دیکھا۔ وہ اس کے قریب ہی مولوی صاحب کے برابر بیٹھی گھٹنوں پہ سر رکھے سسک رہی تھی۔ ایک انجانی سی درد کی لہر شاہد کے اندر دوڑی۔ شاہد نے اپنے جبڑے کو زور سے پینجا اور اسے دیکھتے ہوئے اپنی جیب سے ایک سگریٹ نکال کر سلگایا اور ایک گہری کشش لے کر ہوا میں دھواں چھوڑا۔ پھر خود ہی ہم کلام ہوا، ایک دن آئے گا حیا رحمان جس دن میں تم کو اس شدت سے اپناؤں گا کہ تم مجھ سے پناہ مانگو گی، میرا بوجھ سہارا نہیں پاؤ گی۔ اس دن میں اس ٹوٹی بکھری حیا کو پھر سے جوڑوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ لبوں پہ سگریٹ دبائے پھر سے ندی میں کنکریاں پھینکنا شروع کر دی۔ بیٹا مت رو، انشاءاللہ اللہ نے کیا تو ہم اس مصیبت سے جان چھڑا لیں گے۔ رحمان نے اگر مشکل دی ہے تو اس کے ساتھ کوئی آسانی بھی دی ہوگی۔ آپ مت روئیں، اللہ آپ کے گھر والوں کو اور اس مشکل وقت میں صبر عطا فرمائے، آمین۔ مولوی صاحب کی اس بات پہ حیا زور سے رونے لگی۔ بیٹا مجھے معاف کر دو اگر میری کوئی بات بری لگی ہو، مولوی صاحب نے حیا کے جھکے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بیٹی چپ کر جاؤ، لوگ متوجہ ہو جائیں گے۔ آپ نے جب مجھے بیٹی کہا نا تو ایسا لگا میرے بابا نے مجھے پکارا ہو۔ حیا نے مولوی صاحب کو دیکھتے ہوئے سر اٹھایا۔ مولوی صاحب نے حیا کو دیکھا، آنسوؤں سے بھرا چہرہ ہچکیوں کے دوران کہتے ہوئے سر پھر جھکا گئی۔ بیٹا میں آپ کے بابا کی طرح ہی ہوں، ویسے معذرت چاہتا ہوں، آپ کی عزت میں داخل ہو رہا ہوں، مگر بیٹا جی میں مسجد کا پیشی امام ہوں، چوکا ہم اغوا ہوئے ہیں، آپ اکیلی اس طرح بیٹھی، ایک بات پوچھوں اگر آپ برا نہ منائیں؟ مولوی صاحب نے حیا سے پوچھا۔ جی پوچھئے، حیا نے کہا۔ اچھا بیٹی اپنے شوہر سے ناراض نہیں ہوا کرتی، آپ اپنے شوہر سے ناراض ہیں جو میرے برابر میں آ کے بیٹھ گئی؟ کون شوہر؟ حیا نے ہلکلاتے ہوئے پوچھا۔ یہ جو ان ظالموں سے آپ کے لیے لڑا۔ مولوی صاحب نے اپنے برابر بیٹھے شاہد کی طرف اشارہ کیا۔ مولوی صاحب کی اس بات پہ سگریٹ پیتے شاہد کی وجیہہ چہرے پہ نرمی سی چھائی، انابی لب مونچھیں تلے محب سا مسکرایا، پھر اس نے اپنے شغل دوبارہ جاری کر دیا۔ حیا نے مولوی صاحب کے برابر بیٹھے اس مغرور اکڑ بادشاہوں جیسی شان والے انسان کو دیکھا جو بظاہر تو بے نیازی سے سگریٹ کو دو انگلیوں میں دبائے کش لے رہا تھا، پر دھیان اس کا حیا کے جواب میں اٹکا تھا۔ نہیں، وہ میرا شوہر نہیں ہے، حیا نے بہت آہستہ سے جواب دیا، پھر بھی سننے والوں نے سن لیا۔ اس کے وجیہہ چہرے سے نرمی بھاپ کی مانند اڑی، انابی لب سبز ایک دوسرے میں پیوست کیے۔ تو پھر کوئی رشتہ دار یا جاننے والا؟ مولوی صاحب نے پھر پوچھا۔ نہیں، میں نہیں جانتی۔ حیا کے جواب پہ شاہد نے اپنی بے تاثر نظریں حیا پہ کچھ پل کے لیے گاڑ دی، پھر ایک گہر کش سے لے کر سگریٹ مسل دی زمین پہ۔ تو پھر یہ جوان آپ کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر اس بہادر سے کیوں لڑا؟ اب ان کا رخ شاہد کی طرف تھا۔ مولوی صاحب کا تجسس ہوا۔ شاہد نے مولوی صاحب کو دیکھتے ہوئے سر کو ٹھوار پیچھے کی طرف کیے اس پری پیکر کی طرف دیکھا جو مولوی صاحب کی اوٹ میں ہو کے بیٹھی تھی تاکہ شاہد کی نظریں اس پہ نہ پڑیں۔ حیا کو شاہد کی تپش نگاہوں پہ خود محسوس ہو رہی تھی۔